بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کی اردو کے سبق نمبر 4 شاعروں کی باتوں کے تمام مشقی سوالات حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنوں کو بھی سمجھیں گے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، خواجہ میر درد نے بادشاہ کو کس بات پر ٹوکا؟ جواب ہے، شاہ عالم بادشاہ نے خواجہ صاحب کے ہاں منعقدہ اہل صوفیہ کی محفل میں درد کے سبب اپنا پاؤں ذرا پھیلا دیا، جس پر خواجہ صاحب نے اسے آداب کے خلاف جانتے ہوئے بادشاہ کو ٹوک دیا۔ سوال نمبر 2، سید انشا کے دستار اتارنے پر نواب سعادت علی خان نے کیا شرارت کی؟ اس کا جواب ہے، سید انشا کے دستار اتارنے پر نواب سعادت علی خان کو انشا کا منہوا سر دیکھ کر شرارت سوچی اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے ایک دھول ماری۔ سوال نمبر 3، آتش کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آتش کے واقعے اور نصیحت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رازق ذات اللہ کی ہے۔ ہر انسان کے لیے رزق اس نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے مقرر کر رکھا ہے، جو اسے ہر حال اور ہر صورت میں ملے گا۔ رزق کا ملنا کسی خاص شہر یا مقام سے نہیں بلکہ خاص اللہ کی ذات سے نسبت ہے۔ سوال نمبر 4، استاد ذوق نے حافظ ویران کی کس بات پہ طنز کی ہے؟ جواب، استاد ذوق نے حافظ ویران کے مولوی، عالم اور حافظ ہونے پر جملہ کسا کہ چڑیا آپ کے مذہبی رتبے سے واقف ہے، وہ جانتی ہے کہ آپ کے پاس مذہبی جواز موجود ہے چڑیا کو حلال کر دینے کا۔ سوال نمبر 5، غالب اس بات پہ کیوں مصر تھے کہ دہلی کالج میں ان کا استقبال کیا جائے؟ جواب ہے کہ قدیم دستور تھا کہ میزبان آنے والے معزز مہمان کا استقبال اور عزت افزائی کرنے کے لیے خود دروازے پہ موجود ہوتے تھے، اس لیے غالب مصر تھے کہ ٹامس صاحب یعنی جو سیکریٹری تھے ان کے استقبال اور تعظیم کو خود آئیں۔ بچوں یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے دیوان، اس کا جملہ ہے کہ غالب کے دیوان کو اردو شاعری میں اہم مقام حاصل ہے۔ اگلا لفظ ہے عارضہ، عارضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری، زیادہ میٹھا کھانے والوں کو ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے دو گھڑی، یعنی اس کے معنی ہے تھوڑی دیر۔ اہل علم کے ساتھ 2 گھڑی گزارنا کسی جاہل کے ساتھ پورا دن ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ اگلا لفظ ہے اعزاز، اس کا جملہ ہے کہ راشد منہاس شہید کو نشان حیدر کا اعزاز ان کی بہادری اور جرت پہ دیا گیا۔ آخری لفظ سعادت، بیت اللہ کی زیارت کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے۔ بچوں یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے درست جواب پر آپ کو نشاندہی کرنی ہے کہ درست جواب کون سا ہے۔ اس میں پہلا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش اپنے شاگرد سے کہا کرتے تھے، اس کا جو الف ہے اس پہ میں نے ٹک کر دیا، یہ ٹھیک ہے۔ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پہ صبر کرو۔ اس کا نمبر 2 ہے کہ نواب نے سید انشا کے سر پہ دھول ماری تو انہوں نے، اس کا جواب جیم جو ہے اس وہ ٹھیک ہے، جلدی سے ٹوپی سر پر رکھ لی۔ اگلا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد کس کی شکایت کر کے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ اس کا حصہ بے ہے، بے روزگاری کی۔ ہوتا ہے کہ سبق شاعروں کی باتیں کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ بچوں جیسے آپ نے پڑھا کہ یہ ان کی کتاب آب حیات سے ماخوذ ہے۔ اگلا 5واں ہے، 1842 میں حکومت انگلیشیا کو کس مضمون کے مدرس کی ضرورت تھی؟ مدرس کا مطلب ہوتا ہے استاد۔ اس کا حصہ الف جو ہے ٹھیک ہے، فارسی کی۔ فارسی کے مدرس کے لیے کس عظیم شاعر کا نام نکلا؟ اس کا حصہ بے، مرزا غالب کو آپ ٹک کر دیجیے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب 7واں، ایک دن مرزا غالب کا شاگرد کس کی قبر پہ گیا؟ تو دال جو ہے امیر خسرو، یہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹک نشان لگا دیجیے۔ 8واں ہے، غالب کے شاگرد نے خسرو کی قبر پہ جا کر کیا کھایا؟ اس کا جو جیم ہے وہ ٹھیک ہے، کھرنیاں انہوں نے کھائی تھیں۔ اگلا سوال ہے، اس سبق میں جن شاعروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام ترتیب وار لکھیے۔ تو پہلے نمبر پہ خواجہ میر درد، دوسرے پر سید انشا، نمبر 3 پر خواجہ حیدر علی آتش، نمبر 4 بہادر شاہ ظفر، نمبر 5 ابراہیم ذوق، نمبر 6 مولانا محمد حسین آزاد، نمبر 7 حافظ ویران، نمبر 8 مرزا غالب اور نمبر 9 امیر خسرو کا ذکر آیا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس سبق میں مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی ان پہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال لیجئے۔ اعزاز کے معنی ہیں عزت کا باعث یا صلہ، بلاغت
کے معنی ہے حسب موقع گفتگو یا کلام میں انتہائی درجے تک پہنچنا. پچھواڑا کسی جگہ کا پچھلا حصہ. تعظیم کے معنی ہے احترام، چہل، ہنسی، دل لگی یا شرارت. خاطر جمع اطمینان. دو گھڑی کے معنی ہے کچھ دیر. دیدنی دیکھنے کے قابل. سعادت کے معنی ہے خوش نصیبی یعنی کہ عارضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری. غنیمت کے معنی ہے کافی. مشتاق شوق رکھنے والا. بخیل کے معنی کنجوس یا تنگ دل. پالکی ڈولی کو کہتے ہیں. اور پیری کے معنی ہے بزرگی. فصیح کے معنی خوش بیان کے ہیں. حسب الطلب خواہش کے مطابق. دستور قدیم پرانا دستور یا پرانا قانون. دھول مارنا تھپڑ مارنا. دیوان شاعر کے مجموعے کلام کے مجموعے کا نام ہے کو کہا جاتا ہے. ضعیف کے معنی ہے کمزور. عالم محویت حیرانی کا عالم. فصاحت بامعنی گفتگو. اور کامل کا مطلب ہوتا ہے پہنچا ہوا یا ماہر. انگلش میں ہم اسے ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں. طلبہ اب کچھ جملوں کی وضاحت کرنی ہے. یہ سبق کی تفہیم کے دوران میں وضاحت کر چکی ہوں. بہرحال آپ دوبارہ آپ اسے دیکھ لیجئے. مختصر یہاں پر بھی ان کی میں وضاحت کر دیتی ہوں. اس میں الف ہے کہ یہ امر فقیر کے آداب کے خلاف ہے. خواجہ میر درد نے شاہ عالم بادشاہ کے اہل صوفیہ کے محفل میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنے کو محفل کے آداب کے خلاف قرار دیا. اگلا جملہ شاید یہاں کا خدا بخیل ہے وہاں کا کچھ سخی ہو. اس کی وضاحت ہے کہ اس جملے میں خواجہ آتش نے روزگار کے حصول کے لیے اپنے شاگرد کے بنارس جانے پر بڑے لطیف انداز میں طنز کیا ہے کہ شاید دوسرے شہر میں اس کے نزدیک خدا کوئی اور ہے جو وہاں فراخی سے رزق دیتا ہے جبکہ وطن کا خدا کوئی اور ہے. اگلا جملہ اس غیبانی نے میرے سر کو کبوتروں کی چھتری بنا دیا ہے. اسٹوڈنٹس غیبانی کے مطلب ہوتا ہے بے شرم آوارہ. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت ہے کہ کبوتر باز یعنی جو کبوتر پالتے ہیں کبوتر باز اپنے کبوتروں کے بیٹھنے کو ایک چھتری بنا دیتے ہیں. اس جملے میں استاد ذوق چڑیا کے بار بار اپنے سر پہ بیٹھنے پر کہتے ہیں کہ اس آوارہ چڑیا نے میرے سر کو شاید کبوتروں کی چھتری سمجھا ہے جو بار بار بیٹھ جاتی ہے. آخری جملہ ہے کہ میرے پچھواڑے کی پیپلیاں کیوں نہ کھا لیں 14 طبق روشن ہو جاتے. اس کی وضاحت ہے کہ غالب نے اپنے شاگرد کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں اگے پیپل کے درخت کی پیپلیاں کھانے کا مشورہ دیا کہ ناحق اتنی دور گئے. یہ فیض تو یہی مل سکتا تھا جو مزاج ٹھکانے لگا دیتا.